آداب دوستو، میں ہوں ایم واجد، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی۔ آج کی بات میں آج ہم بات کریں گے محکمہ اقلیتی بہبود، اردو اکیڈمی، حج کمیٹی و دیگر اہم ترین دفاتر جہاں حکومتی کام انجام دیے جاتے ہیں۔ آج ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شہر بلکہ دنیا بھر کے دل عزیز شخصیت جناب سید شمشاد قادری صاحب، جو عوامی جہدکار ہیں، صحافی ہیں، دانش مند ہیں اور ہمیشہ نوجوانوں کے روزگار کے لیے سرگرداں رہتے ہیں۔ قادری صاحب سوال قادری صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے اور ہمیں اس سے زیادہ خوشی کیا ہوگی کہ آپ ان دنوں نوجوانوں کو روزگار سے جوڑنے کی کاوشوں میں لگے ہیں۔ تو ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو قوم و ملت کا جذبہ دل میں لیے آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ آپ کے ساتھ ہم ہمیشہ ہیں۔ تو میں آپ سے سوال کروں گا آج سب سے پہلے محکمہ اقلیتی بہبود کے بارے میں۔ خالد صاحب، ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جس کا اثر یہ ہوا کہ جو ویلفیئر کے لیے رقم 50 کروڑ دی گئی تھی، اب اسے 120 کروڑ روپے کر دیا گیا۔ ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ رقم اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے۔ تو آپ اس کو کس طرح لیتے ہیں اور ایک دم 70 کروڑ بڑھانا حکومت کا یہ اقدام کس طرف آپ کو لے جاتا ہے اور آپ کیا محسوس کرتے ہیں اس بارے میں؟ بہت بہت شکریہ واجد صاحب، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اپنے کچھ خیالات کا اظہار کروں۔ یقیناً یہ میرے لیے باعث فخر ہے کہ آپ جیسے سینئر صحافی مجھے میری ہمت افزائی کرتے ہوئے مجھے آپ کے اسٹوڈیو بلا کے میرے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے نعمت غنیمت ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری آواز تلنگانہ کے تمام عوام اور تمام نوجوان اور تمام آج جو مصیبت زندگی گزار رہے ہیں ان تک پہنچے۔ میرا اصل مقصد یہ ہے ٹی وی یا چینل پہ آ کے اپنے آپ تشہیر کرنا یا میری جو ہے مقبولیت، ہم نے تو آپ کو ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ بس کسی طریقے سے تھوڑی بہت اگر ہماری عوامی خدمت ہو جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کے ہمارے اللہ تعالیٰ کی خوش ندی بھی اس میں ہوگی۔ جو آپ کا اہم سوال تھا مجھے سب سے زیادہ پسند بھی آیا کہ دیکھیے مسٹر امتیاز اسحاق اور کانتی ویسلی جو وائس چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں جی، اور امتیاز اسحاق جو چیئرمین ہیں جی، اور مسٹر شاہ نواز قاسم جو ڈائریکٹر ہیں جی، جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بجٹ وغیرہ حاصل کرتے ہوئے تمام محکمہ جات کو جو ہے یہ تقسیم کریں۔ اور ان سب سے اوپر جو ہے آپ تو جانتے ہیں پھر گورنمنٹ نے اسی ریٹائرڈ عہدیدار کو اور 2 سال کا جو ایکسٹینشن دے دیا۔ بڑی حیرت کی بات ہے۔ خیر، ہم کو کسی پہ کرٹیسائز کرنے کی ضرورت اس واسطے بھی نہیں ہے کہ ہمارا کبھی مقصد کرٹیسائز کرنے کا رہا ہی نہیں ہے۔ تھالی میں سجا کر سوغات دی گئی ہے کہ مترادف، تو ہم کرٹیسائز کرنا نہیں چاہتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے اگر کریں گے تو آپ کی نیک نامی بھی ہوگی، اور جس طریقے سے آپ نے اختیار حاصل کیا تھا مسلمانوں کو جو ہے وعدے کر کے کہ 12% ریزرویشن دیا جائے گا، نوجوانوں کو نوکریاں دی جائیں گی، بہت سے ایسے وعدے تھے جو اس میں جو ہے ایک وعدہ بھی وفا نہیں ہوا۔ اور سب سے اہم بات میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا واجد صاحب، آپ کے سوال کے اوپر آؤں گا۔ یہ جب ٹی آر ایس تھی تو بہت سے وعدے آپ کے ہمارے چیف منسٹر وعدے کیے گئے، ارادے کیے گئے، 7 ضلع مرنے کے سپنے دکھائے گئے۔ 4 مہینے میں جو ہے تامل ناڈو کے بیس پہ مجھے جتا کے لیے دینے کے سے تیار ہوں گے، ہر چیز ہوتی رہی۔ اور ہم اس لیے ہم وعدے پہ بھروسہ کریں کہ مسٹر چندر شیکھر راؤ جو چیف منسٹر تلنگانہ ہیں ہمیشہ اقلیتوں کے جو ہے فلاح و بہبود کا دم بھرتے رہے۔ ہمیشہ جو ہے آپ کی زبان پہ نظام کا نام تھا، ان کے دور حکومت کا نام تھا۔ تو مسلمان یہ سمجھے کہ چلیے اب ہمارے لیے ایک اچھا حکمران آ گیا ہے تاکہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود ہو اور مائنورٹی کی فلاح و بہبود ہو۔ مگر میں نہیں سمجھتا کہ آپ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں، آپ ایک سینئر صحافی ہیں، آپ کی نظروں میں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی نظر بڑی تیز نظر ہوتی ہے ان معاملات پہ، جو ہے نظر ٹاک لیتے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے اتنا زیادہ تو میں بول نہیں سکتا، مگر آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ انہی وعدوں کی وجہ سے مسلمان مسٹر چندر شیکھر راؤ اور ٹی آر ایس کی طرف راغب ہوئے، تاکہ یہ جو
मुसीबत से जिंदगी गुजार रहे हैं, मुसलमानों की हालत उसी के साथ साथ तमाम जो नोटिफाइड माइनॉरिटी है उनका भी जो है कुछ जो सुधार उसमें आएगा। कौमी धारे में शामिल होंगे। हम तो कौमी धारे में हमेशा शामिल रहे, हम कभी भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं करें, हम कौमी धारे में शामिल होते हुए हम ये चाहते थे कि कौम का भला हो, मुसलमानों का नहीं। और आमतौर पर लोगों को नजरिया जब जहाँ माइनॉरिटी का आता है, वाजिद साहब बड़ी अहम बात है, जी बिल्कुल ये कहना चाहूंगा, जहाँ माइनॉरिटी का मामला आता है लोगों के जहन में मुसलमान, तो मैं तमाम आवाम ये गलत है, ये गलत है, आप इसकी वजाहत कीजिए। मैं ये करना चाहूँ कि जो है नोटिफाइड माइनॉरिटीज हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से जारी की गए, जिसमें मुसलमान हैं, सिख हैं और ईसाई हैं, बुद्धिस्ट हैं और पारसी हैं और जैन मत है। तो ये सब तमाम को मिलाकर माइनॉरिटीज अक़लियतें कहा जाता है। मगर आमतौर पर ये नजरिया जो है जब इसको जो पॉलिटिसाइज कर दिया गया है, जहाँ माइनॉरिटी का नाम आता है मुसलमान, अब जहाँ सवाल मुसलमानों को आता है ना वहाँ बैंकों से किसी किस्म का जो है लोन मिलता है, ना किसी किस्म की कोई जो उनको सहूलत हम पहुँचाई जाती है। तो मैं तमाम अवाम उन्नास और तमाम अहदेदारों से इस बात का मैं जो है मेरा यहाँ से मुतालबा है ख़ास तौर से कि माइनॉरिटीज़ को जो है अपने दिमाग में ये आप अपने जहन में ये बिठा लीजिए कि सिर्फ मुसलमान नहीं है, उसमें तमाम अक़वाम इसमें आते हैं। और अभी यहाँ एक मुतासबाना सियासतदान तो यही कहता है ना खालिद साहब कि सिख भी हिंदू है, तो इससे मुराद क्या है कि लोगों को भटकाया जा रहा है। बिल्कुल, और भटकाते हुए सियासत की रोटी अपने दबे पर से की जा रही है। तो मैं आपसे सवाल कर रहा था खालिद साहब कि 120 करोड़ रुपए बढ़ा देना, क्या ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर? बिल्कुल 100%। ये सवाल जो बहुत है, मैं तकरीबन जो भी स्टूडियो मुझे बुला रहे हैं, मेरी अपनी जिम्मेदारी यहाँ पूरी कर रहा हूँ। और आपके स्टूडियो में पैगाम टीवी में आपने मुझे बुलाया, मैं हुकूमत से और तमाम अरबान से पहले मेरी बात कहने से पहले ये बात कहना चाहूँगा कि हम जो बात कहते हैं आपको कड़वी जरूर लगती है, हम क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते, बल्कि आपके सामने तजावीज़ पेश करते हुए उस पर अमलावरी करने का हम आपसे मुतालबा करते हैं। तो आपने पहले 2015-16 के बाद बड़ी मुश्किल से जो है 50 करोड़ का ऐलान किया, जब हर तरफ से तनकीदें आई, हर तरफ से जो है शोर गुल मचा, तो तमाम पार्टी वालों ने जो है इसकी जो मुखालिफत की कि 50 करोड़ जो है माइनॉरिटीज़ के लिए सैंक्शन किया गया। तो फिर उसके बाद जो है फिर और एक 70 करोड़ का जो है बजट मंजूर करके 120 करोड़ करके, अब वो 120 करोड़ जब आप कर दिए, हवा उठा रहा, ऐसा महसूस हो रहा है कि अब सारे तेलंगाना के माइनॉरिटीज वो 120 करोड़ में जो है अपनी तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करते हुए खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हुए बच्चों को आला तालीम दिलाएंगे और अपने जो है बड़े बड़े मकानात बनाते हुए जनाब मिस्टर चंद्रशेखर राव साहब और मिस्टर इम्तियाज़ इसाक के मुताबिक जो उन्हें शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि ये बात करेंगे कि भाई मिस्टर इम्तियाज़ इसाक और मिस्टर चंद्रशेखर राव, मिस्टर महमूद अली, मिस्टर AK खान, इन सब का शुक्रिया अदा करते हुए ये बात जाहिर करना चाह रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो है बहुत बड़ा एहसान कर दिया है उन्होंने कि 120 करोड़। मैं इसी आपके स्टेट से ये बात तमाम माइनॉरिटीज़ के कहना चाहूँगा कि अब भी उठिए, होश के नाखून लीजिए, जागिए और अपने हुकूक हासिल करने के लिए आइए, आगे बढ़िए। हम जैसे लोग आपके साथ हैं, समाजी जहदकार हैं, हुकूमत के सामने जाके हम आप तमाम के मुतालबात पेश करते हुए इस बात की हम कोशिश करेंगे कि मैं खास तौर से एक बात कहना चाहूँगा वाजिद साहब, स्कीमात तो बहुत अनाउंस होती है, स्कीमात बेइंतहा अनाउंस होती है, मगर अनाउंसमेंट तक ही होता है, उसके ऊपर अमलावरी 0%। जी, वो क्यों? चंद्रशेखर राव साहब यकीनन नेक नियति से करते होंगे, उसमें कोई शक नहीं है, मगर मैं ये सवाल हुकूमत से और तमाम अरबाब मजाज से ये करना चाहूँगा कि जब किसी किस्म की स्कीम अनाउंस होती थी, वेलफेयर स्कीम अनाउंस होती है, तो आपके पास स्टैटिस्टिक्स है, बड़ी बड़ी सी स्टैटिस्टिक्स है, मुसलमानों की आबादी कितनी है, सिखों की कितनी है, ईसाइयों की कितनी है। जब आप स्कीम अनाउंस करते हैं तो होना ये चाहिए वाजिद साहब, मुहासिबा करना चाहिए कि कितना बजट रकम मुख्तस करेंगे। तो वाकई अगर आप जब सवाल वेलफेयर का आता है तो मैं सवाल ये करना चाहूँगा मिस्टर चंद्रशेखर राव और जितने भी अरबाब वजाज हैं, यकीनन आप सेकुलर हैं, हम मानते हैं, तो आपको किसी स्कीम के अनाउंसमेंट से पहले उसका तखमीना बना लेना चाहिए कि स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमको कितना तखमीने की जरूरत है। और कम से कम 100% जान दीजिए, कम से कम 50 से 55% का भी अगर आप स्कीम वेलफेयर स्कीम का अगर फायदा होगा माइनॉरिटीज को, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ आपकी नेक नियति जाहिर हो। चलिए खालिद साहब, ये बात हो गई,
تو میں آپ سے سوال کر رہا تھا 120 کروڑ کی، تو آپ کی نظر میں 120 کروڑ نہ ہوتے ہوئے مائنارٹیز کی ترقی و ترویج کے لیے حکومت کو کتنا بجٹ مختص کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیے، سب سے پہلے اس میں مختص بجٹ ہونا چاہیے. جو دلت بندھو کے لیے 5,900 کروڑ کا جو بجٹ مختص کیا گیا ہے، یقیناً ہم کو بڑی خوشی ہے کہ قابل تعریف کام ہے کہ نچلے طبقے کے لوگوں کے لیے بھی جو KCR کا یہ کام قابل تعریف ہے. یقیناً KCR صاحب مبارکباد کے قابل ہیں کہ انہوں نے ان طبقات کی بھلائی کے لیے جو 5,900 کروڑ روپے مختص کی ہے. ہم بے حد خوش ہیں کیونکہ وہ دلت بھائی بھی ہمارے بھائی ہیں. ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، قومی دھارے میں شامل رہتے ہوئے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، دلت سب ملتے ہوئے ہندوستان کی ترقی میں ہمارا حصہ بہت بڑا حصہ ہے. ایسا نہیں ہے، اہم ترین کردار ادا کرتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے. جب تک آپ مائنارٹیز کو، دلتوں کو، بدھسٹ، ایس ٹی، ایس سی کو جب تک آپ ساتھ لے کے نہیں چلیں گے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہندوستان کی ترقی کا اور آپ کی ریاست کی ترقی کا. جی بالکل. آپ بتائیے بجائے 120 کروڑ کے کتنا دینا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کم سے کم 2,000 کروڑ کا بجٹ اگر انہوں سینکشن کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ 2 وقت کی روٹی. 2,000 کی بات کر رہے ہیں آپ، یہاں پر 120 کروڑ چل رہا ہے. نہیں، وہی 120 کروڑ میں تو کچھ. اب آپ دیکھیے 120 کروڑ کا اعداد و شمار بھی آ چکے ہیں آپ کے پاس. 120 کروڑ کے جو ہے بجٹ میں 12,000 لوگوں کو اس کو فائدہ ہوگا، جس میں 6 کیٹیگری ہیں. نوٹیفائڈ مائنورٹی 6 مائنورٹی ہیں، ان کو جو ہے 6 مائنورٹی. اور اس کے ساتھ ساتھ طرفہ تماشا یہ ہے جناب علی کہ 32 ڈسٹرکٹس ہیں اس وقت تلنگانہ میں. 32 ڈسٹرکٹ حیدرآباد، سکندرآباد ملا کے. تو اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ 120 کروڑ کا اگر آپ تقسیم کریں گے اس کو تو 350 سے 450 کے اندر ہی اس میں بینیفیشری اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جی. تو اب میں ارباب امجاد سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جب آپ روزانہ اخبارات میں ہمیں ویلفیئر اسکیمز کے لیے کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کیا جس وقت آپ نے یہ اسکیم اناؤنس کی تھی آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ مائنورٹی کا جو ہے آبادی کا تناسب کیا ہے، کتنے مائنورٹی یہاں رہتے ہیں، کتنے لاکھ لوگ یہاں پر رہتے ہیں. تو اب اگر ایک اندازہ لگایا جائے تو صاحب میں سمجھتا ہوں کہ 20 لاکھ سے زیادہ ہوتے ہیں تمام 32 ڈسٹرکٹ میں کریں گے. تو کیا 20 لاکھ میں 12,000 لوگوں کو اب لون دیں گے تو اب آپ اس کا اندازہ لیجیے کہ کتنے پرسنٹ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچا. ہم سوال سے بھٹک رہے ہیں. جی. میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ دیکھیے، میں صرف ایک مختصر سا سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ دیکھیے جب 120 کروڑ روپے کر دیا گیا ہے تو آپ کیا سوچتے ہیں اس تعلق سے کہ دلت بندھو کی طرح 590 کروڑ روپے مسلمانوں کی یا پھر اقلیتوں کی بہبود کے لیے نہیں جاری کیے جا سکتے تھے؟ 100%. میں وہی بولنا چاہ رہا ہوں، جہاں 5,900 کروڑ روپے اقلیتوں کے دلت بندھو کے لیے استعمال کیا جائے تو کم از کم اس بجٹ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ مائنورٹیز بھی اس انتظار میں ہیں کہ ان کی زندگی میں بہار آئے، ان کی زندگی میں بھی خوشیاں آئیں. یہ 120 کروڑ کی رقم آئیں گی اور کہاں جائیں گی، کس طرف جائیں گی. جیسا کہ آپ نے کہا کہ اونٹ کے ناک میں زیرے کی برابر جو بات کی، بالکل وہی ہے. آپ کی جو بات ہے بالکل صحیح طرح پہ یہ اس بات کو مصدق آتے ہیں. 120 کروڑ دے کے یہ اپنی ذمہ داری سے جو ہے بالکل ختم ہو گئے ہیں لوگ. دیکھیے خالد صاحب، ہر دور میں یہاں کئی ادوار حکومتوں کے گزرے ہیں. ہر دور میں حکومتوں نے دبی کچلی قوموں کے لیے کچھ نہ کچھ کیا ہے اور یہ کارنامے تاریخ میں رقم ہیں. تو ایسے حالات میں جب KCR یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کو لے کر ساتھ چلیں گے، تو ایسے حالات میں آپ KCR سے کیا کہیں گے کہ آپ یہ جو اقلیتیں ہیں ان کو کس زمرے میں شامل کرتے ہوئے، جس طرح دلت بندھو ایک زمرہ قائم کیا گیا اس طرح اقلیتوں کو کس زمرے میں شامل رکھتے ہوئے کتنا بجٹ سالانہ آپ مختص کریں گے؟ آپ اس پر کیا بولنا چاہیں گے KCR کو؟ دیکھیے، میں مسٹر KCR چیف منسٹر چندر شیکھر صاحب سے خاص طور سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہاں مساوات بہت ضروری ہے. جی. چاہے دلت ہوں، چاہے مسلم ہوں، چاہے وہ تو ضروری ہے سکھ ہے. عدم روایات کی وجہ سے جو جرائم پیش آتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اب اس کے لیے تو یہی جو آپ نے جو بات کہی 5,900 کروڑ روپے، تو بھائی یہاں اگر آپ مساوات قائم نہیں کریں گے، ایک قوم کو جو ہے 5,900 کروڑ روپے دیتے ہیں اور وہی
چھ جو ہے جن مائنارٹیز کی آبادی بہت زیادہ ہے ان کو 120 کروڑ روپے دیتے ہیں. تو اب اس کا تجزیہ مسٹر چندر شیکھر راؤ چیف منسٹر تلنگانہ کو کرنا ہوگا کہ کس طریقے سے آپ نے جو 5,900 کروڑ روپے دلتوں کو دیے. بہت خوشی ہے ہم کو کیونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں, ان کی بھی فلاح و بہبود ہونا ضروری ہے. تو اب آپ اس بات کو ذہن نشین رکھتے ہوئے مسٹر چندر شیکھر راؤ چیف منسٹر تلنگانہ جو سیکولر ذہن رکھتے ہیں, تو اب ہونا یہ چاہیے کہ اگر واقعہ مائنارٹیز کی فلاح و بہبود چاہتے ہیں, مائنارٹیز کو اوپر اٹھا کے لانا چاہتے ہیں اور بے روزگاری کو دور کرنا چاہتے ہیں نوجوانوں کو, کچھ نہ کر سکیں تو دلت بندھو اسکیم کے برابر تو کریں. کم از کم. ٹھیک ہے 5,900 کروڑ اگر آپ دلت بندھوؤں کو دیے ہیں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی آبادی کا تناسب زیادہ ہے یا ان کو اس وقت زیادہ ضرورت ہے, تو اس میں کچھ کم و بیش کرتے ہوئے آپ اس طرح کا انصاف کیجئے کہ سامنے والے جو مائنارٹیز جو آج آپ کے ویلفیئر اسکیم کی امپلیمنٹیشن کے انتظار میں ہے, کم سے کم ان کو اس بات کا احساس تو ہو کہ واقعی مسٹر چندر شیکھر راؤ مائنارٹیز کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں, ویلفیئر اسکیم کرنے کے لیے تیار ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ مساوات حقوق کے ذریعے اگر آپ اپنا بجٹ جاری کریں گے تو یقیناً اس میں جو ہے تمام طبقات کی جو ہے اس میں فلاح و بہبود ہوگی. پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں BRS پارٹی قومی پارٹی کہلائے گی اور اس کی خوب پذیرائی ہوگی. پھر ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں جلیل القدر عہدے پر KCR بیٹھ جائیں, یہ بھی ممکن ہے, ہو سکتا ہے. تو اب ہم آتے ہیں خالد صاحب اردو اکیڈمی پر. خالد صاحب, میں نے بارہا ایک بات کہی ہے کہ اردو کی ترقی و ترویج, ہر جلسے و جلوس میں آپ جائیے, بڑے بڑے مفکر, بڑے بڑے مقرر کھڑے یہ کہتے ہیں کہ اردو کی ترقی کے لیے ایسا کرنا چاہیے, اردو کی ترقی کے لیے ویسا کرنا چاہیے, لیکن اردو کی ترقی کے لیے حقیقی معنوں میں کوئی سامنے نہیں آتا ہے. اور دوسری بات, جو چیئرمین ہے اردو اکیڈمی کے, وہ خود بھی اردو کے لیے کچھ کرنے سے قاصر ہیں. کہا جاتا ہے کہ صحافیوں کی امداد کی جائے گی. میں نے آپ سے بارہا کہا ہے 8,000 روپے جو سالانہ دیے جا رہے ہیں وہ ہر مہینہ تصدیق کیجئے آپ, کون اردو صحافی ہے کون اردو صحافی نہیں ہے, آپ یہ تصدیق کیجئے. تصدیق کرنے کے بعد اسے ہر مہینہ 8,000 دیجئے یا 10,000 دیجئے. اس سے آپ کے بجٹ پر کوئی بہت زیادہ فرق پڑنے والا نہیں ہے. تو خالد صاحب, اگر ایسا ہو جائے تو آپ نے دیکھا ہے آج کی جو سیاست ہے, آج کی جو جرنلزم ہے آپ کے سامنے گزری ہے. اردو جرنلسٹ کسی بھی جلسے یا جلوس میں جاتا ہے یا کسی پریس میٹ میں جاتا ہے تو ہاتھ بن کے کھڑے رہتا ہے. کیوں؟ اس کے آگے کی بات میں نہیں کہوں گا, کیونکہ جو میرے ساتھ والے صحافی ہیں وہ سب اس بات کو جانتے ہیں مگر کوئی کہتا نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ ایسے صحافیوں کو جو کسی امید میں کھڑے ہیں کسی پریس میٹ میں, تو ایسے افراد کو چنتے ہوئے آپ انہیں ہر مہینہ 10,000 کی امداد دیجیے. کم سے کم ان کے جو چولہے ٹھنڈے پڑے ہیں وہ پھر سے ایک بار دوبارہ جل اٹھیں. تو آپ نے جو بات کہی میں اس کے لیے لگا ہوا ہوں, میں اس کے لیے لگا ہوا ہوں. چیئرمین صاحب 1-2 مرتبہ ملاقات بھی ہوئی تھی. اب حال ہی میں جو بڑی مشکل سے جو ہے 15 لاکھ کا جو بجٹ تھا بڑی مشکل سے ریلیز کیا گیا, اور اس کے بعد جو ہے جتنے بھی اردو کے جو بھی چیزیں تھیں ان تمام کو منظوری دی گئی. تو اب اس منظوری کو کینسل کروا سکتے ہیں خالد صاحب. سال کے جو 8,000 دے رہے ہیں اسے روک دیا جائے, مہینہ 8,000 دیا. اب ہوا یہ کہ یہ جو 8,000 اور 10,000 کی جو امداد تھی اور نکل چکی ہے. ہاں نکل چکی ہے. جو چھوٹے اخبارات کو جو ہے ایڈس وغیرہ دینے کا معاملہ تھا وہ پورے منظور ہو چکے ہیں, اس وقت منظور ہو چکے ہیں. مگر آپ نے ابھی جو بہت اہم سوال کیا, جلسے ہوتے ہیں, جلوس ہوتے ہیں, اپنی جو ہے فوٹو فنیشنگ میں آتے اردو کے لیے ایسا کر دیں گے, اردو کے وہ کر دیں گے, اردو کے لیے فلاں کر دیں گے, یہ سب ہوتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ہمیشہ جب بھی میرے انٹرویوز ہوتے ہیں, کہیں میری تقریر ہوتی ہے, تو میں تمام جو اردو کے چاہنے والے ہیں یا اردو اپنے آپ کو اردو کے جو ہے وہ سمجھتے ہیں, چاہنے والے سمجھتے ہیں, یہ صرف نشستن گفتن برخاستن اس جلسے تک ہی رہتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے پھر کوئی اردو کے راستے آگے نہیں بڑھتا. میں خاص طور سے مسٹر خواجہ مجیب الدین جو اس وقت نئے چیئرمین بن کے آئے ہیں, میں چندر شیکھر راؤ چیف منسٹر آندھرا تلنگانہ سے اس بات سے نہیں کہنا چاہوں گا کہ جب آپ چیئرمین کا عہدہ مسٹر خواجہ مجیب الدین کو دے چکے ہیں تو اب یہ مسٹر خواجہ مجیب الدین صاحب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اردو کی ترقی کے لیے 8 کروڑ کی رقم جو مختص کی گئی ہے, بڑی ہنسی آتی ہے سب 8 کروڑ کی رقم مختص کی گئی ہے, اور پھر اردو دوسری زبان ہے, اردو دوسری زبان ہے. تو آپ اردو کی ترقی کے لیے کیا کریں؟ آج جا کے دیکھیں چار مینار کے جو ہے بورڈ کے اوپر اردو غائب کر دی گئی.
آپ کے RTC بسز کے اوپر اردو کا نام نہیں ہے, کوئی گنے چنے آفیسرز نے اردو کا نام, وہ بھی صحیح الفاظ میں نہیں. اب آپ اس بات کا اندازہ لگائیے کہ اردو کی ترقی ترویج آج کروڑوں میں کیا ہوگی, جبکہ آپ کے آفس کے تنخواہیں ہیں, آپ کے اور دوسرے جو یہ ساری چیزیں رکھتے ہوئے 8 کروڑ کی رقم. تو میں خواجہ معیز الدین صاحب سے, جیسا کہ آپ نے یہ بات کہی, یہ جو اردو کے جو صحافی اگر واقعی اردو کی ترقی اور دوسری زبان آپ نے بنائی ہے تو دوسری زبان آپ ان کے مسودے دیکھیے, ان کی لکھاوٹ دیکھیے, پہلے وہ کیا کام کر رہے ہیں, وہ کیسے صحافی ہیں, یہ دیکھیے آپ, دیکھ کر آپ ان کے لیے امداد کا سلسلہ شروع کیجیے. اب آپ دیکھیے سینئر صحافی اتنے ہیں, بہترین اردو داں ہیں, ہر طریقے سے جو اردو کے کام کر رہے ہیں, پیپرز جو چھاپ رہے ہیں, مگر یہاں پر سوال یہ ہے کہ 8 کروڑ کی اتنی معمولی سی رقم میں اردو کی ترقی آپ کس طریقے سے کریں گے, سمجھ میں نہیں آتا. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ اردو صحافی جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی پہلے کچھ ہوتا تھا, مگر کووڈ کے بعد سے جو اردو صحافی اردو صحافت کا یہ حال ہو گیا ہے کہ بالکل ہی اتنی نیچلی سطح پہ گر چکی ہے کہ وہ لوگ اب جو اردو صحافت سے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں فاقہ کشی کی زندگی گزارنے میں مجبور ہو گئے ہیں. تو جس طریقے سے آپ نے کہا, آپ نے جو تجویز رکھی, میں بھی مسٹر خواجہ مجیب الدین جو چیئرمین ہیں, یقیناً ان کا بھی دل ایک ہمدرد دل رکھتے ہوں گے. میں ان سے خاص بس اس بات کا میں مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ اب وقت ہے, آپ کو ایک بڑے عہدے پہ جو ہے آپ کو فائز کیا گیا ہے, تو آپ بیٹھیے, آپ کے آفیسر سے بلائیے, آپ جا کے بات کیجئے اور سوچئے کہ اردو کی ترقی کے لیے آپ کتنا زیادہ سے زیادہ بجٹ لا سکتے ہیں. یہ 80 کروڑ کا 8 کروڑ کا بجٹ کیا کام ہونے والا ہے. میں سمجھتا ہوں اس کے لیے اگر 2000 کروڑ کا بجٹ بھی آپ لیں گے تو اس میں کچھ ہونے والا نہیں ہے. اب آپ اس میں دیکھیے, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ صحافی جو واقع جو حقیقت میں اردو صحافت کی خدمت کر رہے ہیں, اردو کے لیے جو آگے بڑھ کے کام کر رہے ہیں, اردو اخبارات جو چل رہے ہیں, میڈیم اور اسمال پیپر, ان کی حالت بہت دیگرگوں ہے آج کل, اتنی خراب ہے کہ یہ لوگ اپنی زندگی میں جو ہے بڑی مشکل سے گزار رہے ہیں. یہاں پر میں آپ کا ایک تھوڑا سا خیال ہٹانا چاہوں گا خواجہ صاحب. وہ پیپرز جو عوام میں نہیں آتے انہیں ہم پیپرز نہیں کہہ سکتے, کیونکہ جو پیپرز سرکاری دفاتر میں جاتے ہیں وہ اپنے توے پہ روٹی سیکنے کے مترادف ہے. یہ سب لوگ جانتے ہیں, ساری دنیا جانتی ہے. چھوٹے پیپرز اپنے گھر میں بنا کے امداد لے کے اپنا گھر چلانے والے لوگ ایسے بھی ہیں, لیکن بعض اچھے لوگ بھی ہیں, میں اس کا اعتراف کرتا ہوں. ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو میری بات غلط لگے, لیکن یہ میرا اپنا مسئلہ ہے, میں اپنا خیال پیش کر رہا ہوں. خادم صاحب, میں چاہتا یہ ہوں جو حقیقی صحافی ہیں ان کی امداد جاری رکھی جائے 100%, اور ماہانہ کی اساس پر رکھی جائے, سالانہ کی نہیں. تو اب میں آپ مجیب الدین سے آپ یہ اصرار کیجئے کہ اس اسکیم کو جو بھی 8 کروڑ آتی ہے, 16 کروڑ آتی ہے, 100 کروڑ آتی ہے, جو بھی آتی ہے, اس کو ماہانہ کی اساس پر کر دیا جائے. یہ میری آپ سے خواہش ہے. میں بھی ان سے یہی درخواست کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو واقع حقیقی طور پہ جو ہے جرنلسٹ ہیں جو اردو کے لیے کام کر رہے ہیں, آپ کے لیے بہت آسان ہے واقع کون کام کر رہا ہے, کون کام کر رہا ہے, اردو جرنلزم میں کون ہے, کون صحافی ہے, کون صحافی نہیں, یہ تو آپ کا اپنا آؤٹ لک ہے. مگر اب کیا ہے, حفاظت مینر میں جو ہے آپ جو ہے چلیے آئیے جس کی اپلیکیشن ہے اس کو سینکشن کر دیں گے, یہ ہونے والا نہیں ہے. اب آپ کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر واقع اردو کی ترقی چاہتے ہیں, اردو صحافت کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, اردو اخبار میڈیم اسمال اور میڈیم پیپر کے جو صحافی ہیں جو حقیقی طور پہ اپنے دن میں سب روز اپنا کام کرتے ہوئے اردو کی ترقی عوام میں آنا چاہیے, عوام میں پیپرز کو. اب میری تمام صحافیوں سے جتنے بھی جو چھوٹے اسمال اور میڈیم پیپر کے لوگ ہیں ان سے بھی میری ایک دردمندانہ اپیل یہ ہے کہ آپ اپنے پیپر اسٹال تک پہنچائیے, لوگوں تک پہنچائیے, تاکہ کیوں نہیں ہوتا آپ اپنے جو ہے چھوٹے موٹے طریقے سے شروع کیجیے. ہر اسٹال پہ 10 پیپر بھی اگر ڈالیں گے, 10 پڑھنے والے بھی ہوں گے, تو آپ کا یقیناً آپ کا سرکولیشن بھی آگے بڑھے گا اور آپ کے پیپر کا بھی نام ہوگا, اور حکومت تک بھی یہ بات جائے گی کہ واقعی یہ لوگ جو ہے اردو کے ذریعے ملت کی اور قوم کی خدمت کر رہے ہیں. تو میں خواجہ معیز الدین صاحب سے دردمندانہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ ایسے صحافی جو واقع صحافت میں اپنا مقام رکھتے ہیں, جو سینئر صحافی ہیں, جو اردو اخبارات نکالتے ہوئے اردو کی خدمت کرنے کے لیے آگے قدم بڑھا رہے ہیں, ایسے لوگوں کا سروے کرتے ہوئے ایسے لوگوں کو جو ہے ماہانہ بیسس پہ اگر آپ ایک ایڈ منظور کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ حقیقی طور پر اردو کی ترقی اسی میں ہوگی. خادم صاحب,
وقف بورڈ کی اتنی جائیدادیں ہیں، اتنی کمائی ہوتی ہے وقف بورڈ سے، پھر بھی ہم مقدمے ہار جاتے ہیں. اس کی بات نہیں کریں گے. ہم لوگ ہارتے ہیں یہ اپنے ہی لوگوں کی بالکل کارستانی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم مقدمے ہار رہے ہیں. ہٹا دیجیے اس بات کو. اب رہا، میں 2 سوال کروں گا آپ سے. ایک انیس الغربا کی عمارت جو زیر تعمیر ہے اس کی، اور حج ہاؤس سے متصل جو عمارت ہے اس کی، یہ ان دو عمارتوں کی تکمیل کو اتنا وقفہ کیوں لگا؟ اس کا جواب دہ کون ہے؟ اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقف کی بے شمار جائیدادیں ہیں. بے شمار ہے. پھر یہ کیا ہے؟ کیوں نہیں بن رہا ہو؟ تو اس میں دیکھیے آپ، میں خاص طور سے بات کہنا چاہوں گا، جیسا کہ ابھی آپ نے کہا TRS سے BRS ہو گئی ہے، تو ہمارے قائد اب جو ہے قومی سیاست میں آپ کا داخلہ ہو چکا ہے. KCR چیف منسٹر جو تلنگانہ ہے، ان کا جو ہے مرکزی طور پہ وہ کام کریں گے. تو میرا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز چیف منسٹر KCR کرنا ہے تو ہاتھ میں تو نہیں ہے، ان کو کیا کرنا. اب یہ سوال یہ ہے کہ ارباب مجاز جو اہم عہدوں پہ قائم اپنے آپ کو جو ہے فائز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلی ذمہ داری مسٹر AK خان، اس کے بعد نمبر 2 احمد ندیم جو پرنسپل سیکریٹری محکمہ اخلاق بہبود ہے، اس کے بعد ڈائریکٹر اخلاق بہبود مسٹر شاہنواز قاسم، پھر اس کے بعد ہمارے چیئرمین صاحب. اب یہ 4 لوگ ایسے ہیں جو اگر چاہیں تو اس کا تخمینہ نکالتے ہوئے، اس میں دیکھتے ہوئے کہ بھائی آخر وقف بورڈ کے اتنی جائیدادیں، اس کی کتنی آمدنی ہو رہی ہے، کتنا جو ہے فلاح بہبود کے لیے اس کا کام کیا جا رہا ہے. یہ تو اب جب تک اس پہ وائٹ پیپر جاری نہیں کیا جائے گا کہ آپ کے پاس کتنی جو آمدنی ہو رہی ہے، کتنے جو ہے بیماروں کا علاج ہو رہا ہے، کتنے جو ہے غریب عوام کو جو ہے اس کے تعلیم کے لیے پیسے دیے جا رہے ہیں، اور کتنے متعلقہ کو وظیفے منظور کیے جا رہے ہیں، ان تمام چیزوں کے واجد صاحب آپ یقین کریں گے آج آپ کے پاس جانے کے بعد یہاں سے میں جو ہے اپیلیٹ اتھارٹی کو ڈالنا ہوں. آج ڈال کے 1.5 مہینے کا عرصہ ہو چکا ہے، مگر وقف بورڈ سے کسی قسم کا ایک بھی جواب مجھے آج تک نہیں آیا. آپ جتنے سوالات کیے پورے سوالات اس میں موجود ہیں، مگر وہ مجھے جواب دینے سے قاصر ہیں. جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ شاہنواز قاسم صاحب نے وہ ایک پورا معلومات دینے کے لیے منع کیا ہے. تو قاضی صاحب یہاں پر میں آپ سے ایک بات یہ کہنا چاہوں گا، مختصر سی بات ہے. آپ نے ان 4 عہدیداروں کا نام لیا ہے جو ٹس سے مس نہیں ہے. آج 4 سال سے کسی بھی طرح انہیں نوکیلے اوزار سے ایسا ٹھونسی ہے ان کے جسم میں، وہ ٹس سے مس نہیں ہے، ان میں حرکت ہی نہیں ہے. تو آپ کیا توقع رکھیں گے ایسے لوگوں سے؟ نہیں توقع نہیں صاحب. اب یہ میں آپ یہاں بڑی اچھا سوال کیا آپ نے. اب سوال یہ ہے کہ عوام کو جاگنا پڑے گا. اب عوام کو، جو عوام تکلیف سے زندگی گزاری ہے، جو محکمہ صرف اور صرف مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے قائم کیا گیا ہے، اب عوام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کے جو حقوق ہے وقف بورڈ سے جو آپ کو ملنا ہے، اس کے لیے اب آپ کو اٹھنا پڑے گا، عوام کو اٹھنا پڑے گا، عوامی لیڈروں کو اٹھنا پڑے گا، سماجی دہتکاروں کو اٹھنا پڑے گا. جہد مسلسل کی ابھی نہیں، اب ضرورت شروع ہوئی، پہلے نہیں تھی. اب جہد مسلسل جب تک آپ نہیں کریں گے، نہ آپ کو وقف کی جائیدادوں سے کسی قسم کا فائدہ ہونے والا ہے، نہ وہاں کے جو بھی اسکیمات ہیں کسی قسم کا فائدہ ہونے والا ہے. تو اور ایک آخری آپ کا سوال جو میں اس کا جواب دینا بھول گیا تھا، وہ جو عمارت کھڑی ہوئی ہے ڈھانچے کی طرح بنا کر اسکیلیٹن کی طرح کھڑا کر دیا ہے، تو اس میں جو ہے اس میں 60 لاکھ کی جو ہے لاگت سے وہ عمارت کھڑی کی گئی تھی. آپ کے ہمارے ہردل عزیز لیڈر آف اپوزیشن مسٹر اکبر الدین اویسی صاحب جو AIM کے جو کرتا دھرتا ہیں اور نوجوان قائد ہیں، انہوں نے بارہا اس طرف کی جانب جو ہے راجیہ سیکرٹری جانب کی تھی، اور کہ مسٹر KCR کے نالج میں بات لائی تھی کہ اس کو اگر جلدی سے جلدی مکمل کیا جائے تو اس کی آمدنی کا جو ہے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کا خرچ کیا جاتا ہے. واجد صاحب اب دیکھیے 6 منزلہ عمارت بنا کے اگر اس کو لیز پہ بھی دیں گے تو آپ کو کروڑوں روپے اس کی آمدنی ہوتی ہے. لیز پر کیوں دے رہے ہیں؟ جو غریب لوگ ہیں انہیں دیجیے آپ. لیز پر کما کے جو ہے سنا کچھ کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں. آپ چھوٹے موٹے دکان لیز پر دینا بہت بڑی غلطی ہے صاحب، کیونکہ آپ دیکھیے لکڑی کا پل پورا لیز پہ ہے، 101 سال 102 سال، پتہ نہیں کتنے سال ہے، مگر لیز پہ ہے.
اور وہ پوری جائیداد غیر مسلموں کو دی گئی ہے. بالکل صحیح. تو کیسا کیوں، ایسا کیوں؟ تو اب یہاں آپ جس طرح کریں چھوٹے چھوٹے جو کاروبار کر رہے ہیں، کوئی آفیسز لگاتے ہیں، آفیسز وغیرہ کے لیے دے دیے تو کروڑوں روپے کی آمدنی ہوتی اور وہ مسلمانوں کے فلاح و بہبود کے لیے کام ہوگا. اور ایک چیز جو کمشنریٹ کا وعدہ، وہ وعدہ وفا وہیں سے کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ پیسے کمانے کی ضرورت ہے. اب ہم دیکھیے ایک عجیب قسم کا ماحول ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے، کوئی کسی کی بات نہیں سن رہا. ایک ہر قسم کا جو ہے ایک عجیب قسم کا تعداد ہے وہاں پر. تو ان سب چیزوں کو دور کرنے کے لیے اب یہ مسٹر اے کے خان اور شاہنواز قاسم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ڈائریکٹر ہیں محکمہ اخلاق بہبود کے، مسٹر شاہنواز قاسم، اور سب سے اہم عہدہ تو مسٹر اے کے خان صاحب کے پاس ہے، اور احمد ندیم صاحب ہیں جو پرنسپل سیکرٹری گورنمنٹ ہے، وہ تو بڑا عہدے پہ ہے. تو اب ان کی اپنی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کس طریقے سے تمام اوقافی جائیدادوں کو حاصل کرتے ہوئے تمام مقدمات کو کس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں، کس طریقے سے حاصل کرتے ہیں. اگر واقع حاصل کریں گے تو آپ کی یہ تمام کاوشیں نیک نیتی بھی مبنی ہوگی. دوستو، قاضی صاحب نے جو بھی باتیں کی ہیں اس سے میں نے ایک نتیجہ عرض کیا ہے، وہ ہے ہم سبھی کو مل کر اب جہد مسلسل کی ضرورت ہے. ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے جائز حقوق کے لیے لڑیں، حکومت سے لڑیں، بطور احتجاج یا پھر خاموش احتجاج کرتے ہوئے ان معاملات سے ہم نمٹ سکتے ہیں. تو قاضی صاحب، چلتے چلتے ایک سوال آخری میں آپ سے پوچھوں گا. ایک شخص نے ہمارا پروگرام دیکھنے کے بعد ایک سوال کیا ہے. ان کا پرانا وائٹ راشن کارڈ تھا، انہوں نے یہ جو اسکیم چل رہی ہے اس کے لیے اپلائی کیا تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں تھا. نیا بھی آیا، نیا بھی ڈالنے کے بعد ایکسیپٹ نہیں ہو رہا. تو ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اب دیکھیے واجد صاحب، میں سمجھتا ہوں جنہوں نے مجھے یہ سوال کیا ہے وہ ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے. آپ قاضی صاحب آپ کے لیے یہ جواب دے رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو واجد صاحب، جہاں سوال آپ سبسڈی کا یا امداد دینے کا جب آپ سوال رکھتے ہیں، تو جب یہ مسٹر امتیاز صاحب کو بھی معلوم ہے، حکومت کو بھی معلوم ہے کہ تمام وائٹ راشن کارڈ کو بیچ میں قلعدم خیر دیا گیا تھا، روک دیا گیا تھا. تو اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ بھئی آپ ان کی جو ہے سرسری طور پہ ان کے انکوائری کرتے ہوئے کہ باقی واقعی جو ہے بلو پاورٹی لائن کی زندگی گزار رہے ہیں ان کے اوپر کرنا چاہیے تھا. اچھا، وائٹ راشن کارڈ جس کے پاس نہیں ہے ان کو فوڈ سیکورٹی کارڈ کی بھی ایک سہولت دی گئی. جی، راشن کارڈ نہیں ہے، اگر ان صاحب کے پاس فوڈ سیکورٹی کارڈ ہے آپ کے پاس، تو آپ کی اپلیکیشن یقیناً جو ہے اس میں منظور ہو جائے گی. اور ایک چیز خاص بات یہ ہے صاحب، مجھے ایک چیز کا سب سے زیادہ آپ عام طور پہ لائن لگی ہوئی ہے می سیوا میں انکم سرٹیفکیٹ کے لیے. اب جب آپ امداد دے ہی رہے ہیں تو اب انکم، اب آپ 12,000 لوگوں کو دیں گے تو 12,000 نکالنے کے لیے لاکھوں روپے کا خرچہ لوگوں کو کرنا پڑا. تو آپ انکم سرٹیفکیٹ کیا ضرورت تھی جب آپ کے پاس راشن کارڈ ہے؟ جب معلوم ہوگا تو معلوم ہے کہ بلو پاورٹی لائن ہے. یہ کیا ہے؟ پھر اب یہ انکم کی شعبہ بازی. تو بہرکیف حکومت کو ان تمام چیزوں پہ تھوڑا زور دیتے ہوئے غور و خوض کرنے کی سخت ضرورت ہے کہ کیا انکم سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے، کیا راشن کی ضرورت ہے. جب آپ انکوائری کریں گے تو آپ کے نظروں کے سامنے آ جائے گا کہ واقعی وہ جو مستحق ہے یا نہیں ہے. بہرکیف حکومت سے ہماری تجاویز کو اگر آپ قبول کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ جو ہے ضرورت مندوں کو اس کا فائدہ پہنچے گا. اور آنے والے دنوں میں شمشاد قادری ہو یا پھر ہمارے واجد صاحب ہو، ہم ہمیشہ جو بھی حکومت کی اسکیمات آتی ہیں، جو بھی حکومت کی اسکیمات سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے، 100% آپ کو ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے، تاکہ جب تک عوام میں شعور بیداری پیدا نہیں ہوگا یہ اسکیمات سے کوئی فائدہ اٹھانے والے نہیں ہے. تو آل انڈیا مائنورٹی ویلفیئر ایسوسیشن ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے. آپ کو جو بھی گورنمنٹ، اسٹیٹ اور سینٹرل گورنمنٹ اسکیمات آتی ہیں ان کی ہم برابر آپ کو جو ہے معلومات فراہم کرتے ہوئے آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے کی ہم کوشش کریں. جی خالد صاحب، بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے ساتھ اتنی ساری باتوں میں آپ نے ہمیں بہت بہترین معلومات سے ہمیں آگاہ کیا، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. دوستو، یہ پروگرام ہم آپ کے لیے صرف اور صرف آپ کے لیے شروع کر رہے ہیں اور آپ کے لیے بنا رہے ہیں تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو سکے. اور یہاں پر آپ کی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ آپ بھی ہمارے اس پروگرام کو حکومت تک بلکہ عوام کے فونوں تک اسے لے جائیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اس پروگرام میں کیا کچھ کہا جا رہا ہے اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے کتنے بہترین تجاویزات کو قاضی صاحب آپ کے روبرو اور حکومت کے روبرو لا رہے ہیں. دوستو،
یہ پروگرام آپ کا ہے، اس لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور اسے شیئر بھی کیجیے۔ ایسا کرنے سے آپ کا کچھ جائے گا تو نہیں، لیکن آپ کے ایسا کرنے سے ہماری حوصلہ افزائی ضرور ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت، آداب، شب بخیر۔